قرآن کی تاثیر کیا تھی؟ لوگ قرآن سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، قرآن سنتے تھے تو کلیجے دہل جاتے تھے۔ سنا نہیں آپ نے فاروق اعظم نے جب اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ابتدائی دور میں، قرآن نازل ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار لے کے گئے، کسی نے کہا تھا کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ تلوار جو ہے بالکل تیاری ہے، پلاننگ ہے، کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ قرآن لے کر آئے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، کہ انہیں بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ وہ اسی محمد کے غلام بن گئے۔ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں حضور کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں گھر میں بیٹھ کے سکھا رہے تھے، دروازہ بند تھا، کوئی سن نہ لے باہر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آئے، دروازے کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، قرآن کی آواز تو بہت صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو چل رہا ہے اندر، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کی وہ چند آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کو لے کے اندر والے حجرے میں جا کے گھس گئے، خاموشی سے چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، تیور میں آ گئی، کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہ نہیں ہوئی عام باتیں کر رہے تھے۔ کہ نہیں کچھ تو تھا، میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ بہن نے کہا بھائی اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو سن لو، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، ویسے تو ہم تمہارا لحاظ کر لیتے، مگر جب پتہ چل ہی گیا ہے تو میرے بھائی عمر سن لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کے چہرے پہ تھپڑ مارا، منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہن کی محبت غالب آئی، جب خون نکلتے دیکھا دل ذرا نرم ہوا، سنبھالنے لگے۔ اس کے بعد کہا بہن نے، میرے بھائی تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، تو مارتے مارتے نہیں تھکے گا تو بہن پٹتے پٹتے تھکے گی نہیں، جتنا مارنا ہے مار لے، مگر حال یہ ہے یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے، جتنا مارنا ہے مار لے۔ لیکن ہم اپنی محبت کو باضابطہ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر چکے ہیں، اب اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ کتنا مارا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بہن یہ بتا پڑھ کیا رہے تھے؟ مار لیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بات بہت ہو گئی، اب یہ تو بتا چل کیا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے محبوب پہ نازل کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ کہ بہن دکھا دیں؟ ایسے نہیں، وہ قرآن پاک ہے اور عمر ابھی ناپاک ہے، پاکی حاصل کریں تب جا کے قرآن پیش کیا جائے گا۔ علماء نے الگ الگ انداز میں لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تیار ہوئے، جب دیکھا کہ ہاں مزاج مناسب ہے، سننا چاہتے ہیں، تو حضرت خباب جو اندر تھے وہ بھی خوشی میں باہر آ گئے، قرآن کی آیت لے کر اور سنانے لگے۔ بسم اللہ پڑھ کے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جس عمر نے کبھی رونا نہیں سیکھا تھا، مکے کا شیر دل انسان جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، مگر اس عمر کی شان یہ ہے سبحان اللہ، قرآن سنتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کی تاثیر، آنسو بہ رہے ہیں۔ جب آنسو بہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں رہنے والے خباب سمجھ گئے یہ جو پانی آ رہا ہے آنکھوں سے یہ دل کی دھلائی ہو رہی ہے، یہ جو پانی آ رہا ہے یہ دل کی دھلائی ہو رہی ہے، دل دھل گیا ہے عمر کا۔ کہا عمر مبارک ہو، کل ہی رات کو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ عمر مجھے دے دے، کل ہی رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، کل ہی رسول اللہ نے دعا کی تھی اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، مجھے یقین ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، میرے رسول کی زبان سے عمر کے لیے دعا نکلی ہے، اے عمر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر، حضور کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ بتاؤ رسول اللہ ہیں کہاں ہیں؟ یہ جذبہ کہاں پیدا ہوا؟ قرآن سن کر،
मगरिब के बाद अल्लाह की नेमतें खा के बिस्तर पर लेट न जाया करें कि तरावी कैसे पढ़ें। ये कुरान है जो दिलों की जंग को दूर कर देता है, ये कुरान है जो दिलों की बीमारियों को दूर कर देता है, ये कुरान है जो परेशानियां जिसे सुन के दूर हो जाती है, ये कुरान है इंसान गमज़दा होता है अल्लाह उसके दिल में चैन और सकीना नाजिल करता है, ये कुरान है जिस घर में पढ़ा जाता है अल्लाह वहां रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। हजरत उमर ने कहा रसूलुल्लाह कहाँ मिलेंगे, कहाँ है रसूलुल्लाह, हुजूर कहाँ हैं? कहा हुजूर पहाड़ के दामन में हजरत अरकम रदी अल्लाह अन्हु के घर में हैं। गए, दारे अरकम में है रसूलुल्लाह। दरवाजे पर पहरेदार कौन है जानते हैं? अमीर हमजा। कौन? ये नाम देख रहे हो कितना रोब वाला हैबत वाला नाम, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है? रसूलुल्लाह के चचा। कर क्या रहे हैं? खादिम की हैसियत से दरबान बने खड़े हैं और क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये बता रहे हैं ये मत देखना उम्र कितनी है, ये देखना शान अल्लाह ने किसे अता फरमाई है। जब अल्लाह किसी को शान दे, किसी को इज्जत दे, किसी को नवाजे, फर्क उम्र से नहीं पड़ता है, फर्क अल्लाह की अता से पड़ता है, फर्क नवाजिशों से पड़ता है, फर्क इनायात से पड़ता है। अल्लाह किसी को नवाज दे तो इज्जत करना सीखिए। हजरत अमीर हमजा खड़े हैं दरबान बने, रिश्ते में है कौन? रसूलुल्लाह के चचा खड़े हैं। किसी ने कहा लकड़ियों वाला दरवाजा होता था, पंटी कहते ना, पतली पतली लकड़ियां जिसके दरवाजे बनते थे, नजर आ रहा था। कहा ये उमर आ रहे हैं, तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा ने कहा परेशान न हो, आने दो, इस्तिकबाल है, नीयत अच्छी है तो इस्तिकबाल है, और अगर शरारत की तो उमर की तलवार से उमर की गर्दन काट दूंगा। आए, दरवाजा खोला गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने एक नजर देख के फरमाया उमर के अब भी वक्त नहीं आया कलमा पढ़ने का? उमर अब क्या देर है? उमर ताखीर कैसी है, ये वक्त कैसा है, अब दूरी कैसी है? कहा या रसूल अल्लाह तलवार चलाने नहीं, तलवार आपके कदमों में डालने आया हूं, ये तलवार आपके कदमों में डालने आया हूं। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, और मुसलमान होने के बाद दुश्मनों के दरवाजे पे जा जा के कहा था ऐ लोगों याद रखना खत्ताब का बेटा आज उमर मुसलमान हो गया है। जिनकी शान के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया उमर की शान ये है जब ये रास्ते में निकलते हैं तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। मेरे उमर की शान ये है लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी बुलंद है।